بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرشتوں سے کہا اگر تمہارا جو خیال تھا، جو تم نے یہ کیا کہا تھا کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا، تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اگر تم اس معاملے میں صحیح ہو، درست ہو، سچے ہو، تو یہ بات اپنے خیال میں سچے ہو، تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ نے ان سے پوچھا وہ علم ان کے بارے میں کہ جس علم کا علم ان کے پاس نہیں تھا، تو انہوں نے جواب دیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے آپ کی ذات، یعنی مکمل علم تو آپ کے پاس ہی ہے۔ گویا کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو علم آپ نے ہمیں دیا ہے۔ یعنی کسی کے پاس بھی کلی علم نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ یہ تذکرہ ہمارے سامنے آیت الکرسی میں آتا ہے، اس میں یہ بات ہمارے سامنے ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں آیت الکرسی میں وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اللہ کے علم کا سوائے اس کے جو علم اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے۔ تو فرشتوں کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے، اور رسولوں کا معاملہ بھی اسی طرح کا، ہر ایک کا معاملہ یہی ہے کہ جو علم اللہ نے اسے دے دیا بس اتنا علم اس کے پاس ہے، اس کے بعد کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اسی بات کا اقرار کیا، اظہار کیا فرشتوں نے، یعنی اپنی کمزوری کو تسلیم کیا اور بتایا کہ ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے جو آپ نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والے ہیں، یعنی علم اور حکمت آپ ہی کے پاس ہے، آپ ہی پر ختم ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام انہیں بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اس مقام پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے تفوق، ان کی برتری کا جو وہاں اس پر مظاہرہ کرایا ہے، اور جو بتائی بات وہاں پر فرشتوں کے سامنے بات رکھی، وہ یہ کہ آدم کو وہ علم دیا جا رہا ہے کہ جس علم کی بنیاد پر اس سے یہ توقع بھی کی جائے گی کہ یہ اس نظام کو اس درجے میں نہیں بگاڑے گا بلکہ اصلاح کرنے والے بھی موجود رہیں گے، یا یہ کہ وہ انتظام اس کے ساتھ کر دیا گیا علم کے اعتبار سے کہ جو اس سارے منصوبے کے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی کہا گیا، وسیع باز نے یہ کہا کہ یہ نام ہے، ایک تو علم اشیاء کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نام انہیں سکھا دیے، انسان جو علم حاصل کرتا ہے وہ ناموں کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اور بہرحال یہ بحیثیت مجموعی فرشتوں کے اس علم سے زیادہ تھا جو اس وقت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے مظاہرہ کرایا گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی کہی گئی کہ آدم علیہ السلام نے اس موقع پر ان تمام لوگوں کے نام بھی بتائے کہ جو انبیاء اور جو صلحاء ان کے بعد آنے والے تھے دنیا کے اندر، کہ جو پھر اصلاح کا کام کرنے والے تھے، کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے، یعنی صرف ایسے ہی لوگ نہیں ہوں گے کہ جو فساد پھیلائیں، بلکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے دنیا میں جو اصلاح کا کام کریں گے۔ تو واللہ عالم بالصواب، بہرحال یہ باتیں اس طریقے سے بیان کی گئیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتائیں اور ان کے ذریعے سے فرشتوں کے سامنے رکھی گئیں۔